3 की 28 جی ایک سے 3 یہ آ گئی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اچھا، یہ جو مومن ہیں وہ اپنے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں. اچھا، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو اللہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا. اب اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کا خمیازہ خود اس مومن کو جو ہے بھگتنا پڑے گا جس نے کسی کافر کے ساتھ دوستی کی، کیونکہ کافر کے ساتھ دوستی کرنا اچھا عمل نہیں ہے. اس لیے قرآن جو ہے کافر سے دوستی کو منع کر رہا ہے. منع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی مومن کسی کافر سے دوستی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہے. ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کیونکہ اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. اچھا، ڈراتا کس بات سے ہے؟ الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. مطلب یہ ہے کہ اب تم اگر ایسے حالات میں ہیں، ایسے ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف کافروں کا غلبہ ہے، تو اب تم ایسی صورت میں یعنی اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے ایسے سچویشن سے جو ہے مطلب کہ مجبوری کی وجہ سے تم کسی کافر سے دوستی کا جو ہے اظہار کر لو. بظاہر کر تو ہاں ہیلو ہاتھ جیسا دکھا دو، چہرے پہ مسکراہٹ دکھا دو، یہ تو چل جائے گا اگر مجبور ہیں تو. لیکن دل میں تم کو کیا کرنا ہے؟ کافروں سے عداوت رکھنا ہے، کافروں سے جو ہے یعنی بغض بھی رکھنا ہے اور اپنی عداوت کا بھی اظہار کرنا ہے. صرف سچویشنل جو ہے تم کو یہ کرنا ہے کہ ہاں اگر کچھ دوستی کرنا پڑ جائے تو یہ تمہاری مجبوری ہے، مجبوری کی حد تک تو تم کر سکتے ہو، لیکن دل میں ہمیشہ وہ جو ہے وہ جو ان کے خلاف جو ہے جو تم کو جو رویہ اپنانا ہے، یعنی ان کے بارے میں جو تم کو دوستی رکھنا ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اور اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اندر تو دشمنی ہو لیکن اوپر سے جو ہے یہ دکھایا جائے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. یہ بھی مجبوری میں، مجبور ہیں تو کسی کافر سے دوستی کر لو، لیکن نہیں تو نارمل حالات میں تم کو جو ہے کافر سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دوستی کرنا ہے تو صرف مومن سے کرنا ہے. اسی لیے یہ آیت کہہ رہی ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی کوئی بھی مومن کسی کافر سے دوستی نہ کرے کسی مومن کو چھوڑ کر. دوستی صرف مومن سے ہو سکتی ہے، بھائی چارہ صرف مومن سے ہو سکتا ہے، کافر سے نہیں، کافر سے نہیں ہو سکتا. آپ نے ہمارے دیش میں ضرور بہت سے لوگوں کو یہ بولتا ہوا اس طرح کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اور میں بھی لگاتا ہوں. مجھے یہ نعرہ اور یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بھائی بھائی کی طرح رہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. ریئلٹی میں ان کو ایسا ہی کہنا چاہیے، ان کو ایسا ہی رہنا چاہیے، مگر ان کی یہ کتاب ان کو ایسا رہنے کے لیے جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایک مومن کبھی بھی کسی نان مومن کے ساتھ بھائی چارہ تو بہت دور کی بات ہے بھائی، دوستی نہیں کر سکتا. بھائی تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، دوستی نہیں کر سکتا بھائی. یہاں تو کسی جو ہے غیر خونی رشتہ دار تو غیر خونی بات تو الگ ہے. اگر اس کا اپنا باپ ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اس کا اپنا بھائی ہے، خونی بھائی، اس کا سگا بھائی، سگا بیٹا، سگا باپ، اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی دوستی نہیں رکھنا ہے، کوئی دوستی نہیں.
قرآن بار بار اس بات کو، اس عقیدے کو دہراتا ہے تاکہ کسی کے ذہن سے یہ عقیدہ جو ہے مٹ نہ جائے، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو قرآن کے ان عقیدوں پر جو ہے عمل کرتا ہے۔ قرآن کے ان عقیدوں پر جو عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نکل یہاں سے، دھتکار دیتا ہے، تو اگر میرے آئیڈیا کو جو ہے نہیں مانتا تو اپنے آپ کو مومن کہنے کا بھی تجھے حق نہیں ہے، اپنے آپ کو مومن کہنے کا تجھے حق نہیں ہے اگر تو قرآن کے ان عقیدوں کو نہیں مانتا۔ بار بار کہ یہ کہتا ہے، بار بار۔ اچھا، اسی صورت کی نہیں، سوری، یہ جو ہے 5 کی 51 نکالیے، 5 کی 51۔ سورہ مائدہ، جی، سورہ مائدہ کی 51۔ جی سر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ، جو قوم جسے یہودی کہا جاتا ہے، وہ قوم جسے نصارہ یا نصرانی یا جو ہے جس کو ہم مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں، کرسچین، جوز اور کرسچین کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے جو ہے دوست نہیں ہو سکتے، تو اس لیے تم بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو یوں سمجھو کہ وہ بھی انہی میں سے ہو گیا، وہ بھی یہودی یا نصرانی ہو گیا، اور وہ مومن نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ یہ جو ہے یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، کیونکہ یہ کافر ہے نا، ہمارے رسول کو نہیں مانتے، اس لیے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے ہیں۔ تو ایسے کافروں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ جو ہے اس طرح کی ٹیچنگ جو قرآن اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، تو اب آپ بتائیے کیا کوئی مومن جس کے دل میں واقعی ایمان ہے، وہ کسی غیر مومن سے دوستی، یعنی بھائی چارہ تو بہت دور کی بات، دوستی بھی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ بالکل، اللہ کی کتاب روک رہی ہے اس کو۔ ہاں، اچھا، اب آپ جو ہے سورہ توبہ 9 کی 23 نکالیے۔ یہ ہم ایک آخری آیت پیش کر کے اس کے بعد ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی قرآن میں بھائی چارہ ہے؟ بلکہ قرآن میں تو ہمیں جو ہے بار بار بھائی چارے سے روکا گیا ہے۔ 9 کی 23۔ یہ توبہ کا کیا مطلب ہے سچ والا جی؟ سورہ توبہ کا مطلب؟ توبہ کا مطلب ہے اصل میں پلٹنا، یا ریپینٹنس بھی کہتے ہیں نا، کسی چیز سے جو ہے باز آ جانا۔ 23 نکالیے، 9 کی 23۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اس میں بھی جو ہے اہل ایمان سے، مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپوں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا بھائی، خونی بھائی، اس کا سگا بھائی بھی اگر جو ہے اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب وہ اس کا جو خون کا بھائی ہے، جو سگا بھائی ہے، اب اس کے لیے وہ جو ہے بھائی ہونا تو بہت دور کی بات، اس کا دوست بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔
اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، قرآن اس کو روک رہا ہے ایک دم کلیئر طریقے سے. ان استحب الکفر علی الایمان، یعنی اگر وہ جو ہے تمہارا باپ یا تمہارا بھائی یا تمہارا بیٹا اگر کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے اوپر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے ایمان، تو انہوں نے اگر کفر کو پسند کر لیا تو جیسے ہی انہوں نے کفر کو پسند کیا تم ان کے ساتھ کوئی ہر طرح کا رشتہ توڑ دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، یہ یہاں پر جو ہے کسوٹی ہے، یہ کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے جیسے ہی انہوں نے ایمان کو چھوڑا اور کفر کو پکڑا تم ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ خون کے رشتوں سے بھی جو ہے زیادہ اہم ہے.